2, 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ صفر المظفر کا چاند نظر آ گیا ہے. تمام ہی حضرات کو اسلامی سال کے دوسرے مہینے کے آغاز پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو بھی ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور اس مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام، حسب سابق الحمدللہ ہر مہینے کے آغاز میں ماشاءاللہ اس مہینے کے وظائف کا ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ ماشاءاللہ جہاں ہم دوسرے اعمال صالحہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں، وہیں سبحان اللہ اسی طریقے سے جو ہے ماشاءاللہ ماہ صفر المظفر کے اندر کون سا خاص عمل ہے جس کا اہتمام کر کے آپ ماہ صفر المظفر کی برکات کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین کرام، یہاں ماہ صفر المظفر کے خاص عمل کے متعلق ذکر کرنے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ ماہ صفر سے متعلق جو ہے بڑی ہی بدشگونیاں اور بڑی ہی عجیب سی ہماری معاشرے کے اندر باتیں رائج ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر حضرات جو ہے صفر کے مہینے کو نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، 13 تیزیوں کا مہینہ کہتے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں برتن ٹوٹتے ہیں، اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، نہ جانے بہت سے جو ہے ہم جو ہے توہمات کے شکار ہیں اور ہم وہم کے اندر چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کے باہر سے اگر بلی چلے گئی، ہمارے کالی بلی ہمارے سامنے سے گزر گئی اور باہر یہ سامنے ہو گیا اور وہ ہو گیا اور نہ جانے کیا کیا ہم سوچتے ہیں. یہ سب اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان والا سبحان اللہ اس کا ہمیشہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ نفع نقصان دینے والی ذات صرف رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی آپ کو کوئی چیز نفع دے سکتی ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آپ کے حق میں نفع ہے تو انشاءاللہ آپ کوشش جاری رکھیں، نفع آپ کو ضرور ملے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ فلاں آدمی آپ کو نقصان پہنچائے گا، فلاں لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے تو ممکن ہے آپ کو اس چیز سے نقصان پہنچے، لیکن اس میں بھی اس میں میرے لیے آپ کے لیے سبق ہوا کرتا ہے. بارہ ناظرین کرام، بات بہت طویل ہو جائے گی، صرف اور صرف اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ ماہ صفر المظفر اس کا نام ہی دیکھیں، اسلامی سال کے جتنے مہینے ہیں ان تمام مہینوں کے ساتھ سبحان اللہ ماہ محرم الحرام، کیونکہ یہ جو ہے سبحان اللہ 4 مہینے ہیں محرم، یعنی کہ اس کے علاوہ جو میں نے ذکر کیے تھے کہ جن میں جنگ و جدال وغیرہ جو ہے وہ منع ہے، پچھلے مہینے میں نے ذکر کیے تھے. تو اس مہینے کے اندر صفر المظفر یعنی کہ کامیابی کا مہینہ، لیکن ہم لوگ افسوس کے ساتھ اس کو نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے. آئیے ناظرین کرام، ہم کون سے اعمال کر کے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اس کی جانب میں آپ کو حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ناظرین کرام، ماہ صفر المظفر کا خاص عمل یہ ہے کہ سبحان اللہ ایک تو باوضو رہیں. الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے ذکر کیا کرتا ہوں کہ باوضو رہنے کی عادت بنائیے، ایک کام. دوسرا کام یہ ہے کہ ماہ صفر المظفر کے اندر آپ نے جو خاص عمل ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ناظرین کرام ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور اسی طریقے سے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیہ مبارکہ ہے سبحان اللہ، وہ آیت الکرسی کے شروع میں ہے اور اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آپ نے اس کی کثرت کرنی ہے، اس کی کوئی تعداد کا تعین نہیں ہے. جب بھی آپ باوضو ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ لا الہ الا هو
حی القیوم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام خاص طور پر جب نماز عشاء رات کو پڑھیں تو 3 مرتبہ اس مہینے کا خاص عمل یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام یہ تھے ماہ سفر المظفر کے خاص اعمال اور وظائف۔ انشاءاللہ ناظرین کرام وقتاً فوقتاً مزید آپ حضرات کو جو ہے اس مہینے سے متعلق انشاءاللہ مزید بھی جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آپ حضرات تک پیغام پہنچایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ سفر المظفر کی برکات بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر کے اللہ کریم ہمیں اپنی رضا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنی کوشش جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی جملہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔